السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان محفلوں کو قبول فرمائیں، کہنے و سننے کو قبول فرمائیں، اور تمام صحابہ، اہل بیت، پنجتن پاک اور خصوصیت کے ساتھ شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے، جیسا کہ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ امیر المؤمنین غیظ المنافقین مراد مصطفیٰ محبوب خدا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات بیان کروں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عمر اور حسنین کنیبین، ان کی آپس کی محبتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان صحابہ اور فیضان اہل بیت سے مالا مال فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بطور خراج عقیدت چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رضا دامت برکاتہم القدسیہ کے یہ اشعار ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ وقار اہل دی کہیے، مراد مصطفیٰ کہیے۔ وقار اہل دی کہیے، مراد مصطفیٰ کہیے، عمر کو ظلمتوں کے درمیان شمع ہدا کہیے۔ حیات نو ملی اسلام کو اس مرد کامل سے، حیات نو ملی اسلام کو اس مرد کامل سے، عمر کو کشتی دین نبی کا ناخدا کہیے۔ ملا بعد از وصال اس مرد حق کو قرب آقا کا، ملا بعد از وصال اس مرد حق کو قرب آقا کا، اسے کیوں کر شہنشاہ دو عالم سے جدا کہیے۔ عمر جس کی جلالت سے شیاطین پہ لرزا تھا، حضور نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ تو عمر جس کی جلالت سے شیاطین پہ بھی لرزا تھا، اسی کی حق شناسی کو جلال کبریا کہیے۔ وہ جس کا نام نامی امتیاز حق و باطل ہے، فاروق کہتے ہی ہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، وہ جس کا نام نامی امتیاز حق و باطل ہے، اسی فاروق اعظم کو وقار اتقیہ کہیے۔ عبادت میں، ریاضت میں، عدالت میں، شجاعت میں، عبادت میں، ریاضت میں، عدالت میں، شجاعت میں، جمال مذہب اسلام اس کی ہر ادا کہیے۔ عمر کے کارنامے حسن ہے تاریخ ایمان کا، عمر کے کارنامے حسن ہے تاریخ ایمان کا، اسی کی سیرت عالی کو شمع حق نما کہیے۔ عمر فاروق کو محبوب رکھتا ہے جو ہر ساعت، عمر فاروق کو محبوب رکھتا ہے جو ہر ساعت، رضا اس کو محب سرور ہر دو سرا کہیے، رضا اس کو محب سرور ہر دو سرا کہیے۔ حضرات،
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ ہر کوئی مرید ہوتا ہے اور حضرت عمر مصطفیٰ کی مراد ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، مگر اسے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کب کی؟ جب حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ اسلام لے آئے۔ یہ 29ویں مسلمان تھے، 39ویں مسلمان تھے۔ اس وقت کفار مکہ پر ایک بجلی گری اور انہوں نے سوچا کہ اب دن بدن اسلام بڑھتے جا رہا ہے اور مکہ شریف کی بڑی بڑی شخصیتیں اسلام کے دامن میں جو ہے کھینچی چلی جا رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کے ان کو روکنا دشوار ہو جائے، لہذا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاذ اللہ کام تمام کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں بات پہنچائی تو ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگلے دن جو ہے کعبہ شریف میں ملتزم کے پاس دعا فرما رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو عمر بن ہشام یا عمر ابن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ اور اسلام کی توفیق کسے ہوئی؟ حضرت عمر فاروق اعظم کو۔ نبی نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مولا ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو، جو تجھے پسند ہو، بے عمر بن ہشام اور بے عمر بن الخطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو انہیں اسلام کی توفیق دے کر کے ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت و غلبہ عطا فرما۔ اور ابو جہل کو پوری زندگی اسلام کی توفیق نہیں ملی، اس کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا، جو مرتے دم تک اسلام کی دشمنی میں ڈوبا رہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر۔ تو پتا چلا کہ عمر کو مصطفیٰ نے مانگا تو عمر مراد مصطفیٰ بھی ہے اور ساتھ میں محبوب خدا بھی ہے، اس لیے کہ حضور نے عرض کی تھی، مولا تجھے جو پسند ہو، محبوب ہو، اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لما اسلم عمر نزل جبریل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ آسمان والے بھی حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ دعائے مصطفیٰ فاروق اعظم، عطائے کبریا فاروق اعظم، اسلام میں عمر کی ہے ایک شان امتیاز، یہ حاصل دعائے رسالت معاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا مراتب ہیں حضور کی بارگاہ میں اور آسمان والوں کے درمیان، جبریل امین اور فرشتوں کے درمیان۔ صحابی رسول ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اتانی جبریل آنفن، کہ جبریل جو ہے ابھی ابھی میرے پاس آئے تھے، تو میں نے جبریل امین سے کہا، کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے جبریل امین سے کہا، اے جبریل، یا جبریل حدثنی بفضائل عمر فی السماء۔ حضور فرما رہے ہیں، اے جبریل، حضرت عمر کی فضیلتیں جو آسمانوں میں ہیں وہ مجھ سے بیان کرو۔ پتا چلا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے اور سننا سنت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا محمد، لو حدثتک بفضائل عمر مثل ما لبث نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما ما نفذت فضائل عمر۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں، کتنی دیر تک بیٹھوں؟ تو فرماتے ہیں جتنی دیر تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی۔ کتنے سالوں تک؟ قرآن میں ہے 950 سال تک۔ الف سنۃ الا 50 عاما، یا رسول اللہ، نوح علیہ السلام جو 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، وہ 950 سال تک عمر کی فضیلتیں بیان کروں، ما نفذت فضائل عمر، تو بھی حضرت عمر کی فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ وَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرَ، اور پھر حضرت ابو بکر کی کیا شان ہے؟ تو اسی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اس حدیث کو ابو یعلا نے بھی روایت کی حلیت الاولیاء میں، اور طبرانی شریف میں بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یکو فی امتی احد فإنہ عمر۔ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث، یہ دال پہ زبر، محدث، وہ لوگ کہ جن پر الہام ہوا کرتا تھا، اگلی امت میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جنہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہیں تو وہ حضرت عمر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر، یہ اس ذات کا نام ہے کہ جن کی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جن کی رائے ہوئی اور انہی کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں بھی آ گئیں۔ قرآن میں ایسی کئی آیتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آیا، یا حضرت عمر نے وہ رائے پیش کی اور فوراً حضرت جبریل امین اسی جو ہے حضرت عمر کی رائے پر قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ 3 باتوں میں میرے رب نے میری موافقت فرمائی۔ یہ صرف ایک ہی حدیث میں جو باتیں ہیں وہ 3 آیتوں کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ تو کئی ایسی آیتیں ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟
تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، بات یہ ہوئی تھی کہ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کعبہ شریف میں تھے، اور آقا کریم نے حضرت عمر کو مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، اس پتھر کی یہ خصوصیت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرماتے فرماتے جیسے جیسے کعبہ شریف کی دیوار اونچی ہوتی جا رہی تھی، وہ پتھر مقام ابراہیم وہ بھی جو ہے خود بخود اونچا ہوتا جا رہا تھا، اور کسی بھی جو ہے زینے کی اور سیڑھی کی یا اور پتھر کے نیچے پتھر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی تھی۔ اس پتھر کو دکھاتے ہوئے حضور نے فرمایا اے عمر، یہ ہے مقام ابراہیم جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم فقلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، جب یہ اتنا عالی شان یہ پتھر ہے تو ہم اس مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنائیں کہ اس کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھیں۔ فنزلت، ادھر حضرت عمر فاروق اعظم عرض کر رہے ہیں اور ادھر حضور کی بارگاہ میں جبریل امین آ رہے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورہ بقرہ پہلے پارے کی آیت نازل ہوئی، حکم ہوا محبوب ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو نماز گاہ بنا دو۔ اور دوسری آیت حضرت عمر فرماتے ہیں وآیت الحجاب، یہ جو پردے کی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جو آیت ہے آیت حجاب 22ویں پارے کی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یحتجبن فإنه یکلمہن البر والفاجر فنزلت آیت الحجاب۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں، کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ کلام کرتے ہیں۔ اور ادھر جبریل امین وہ 22ویں پارے کی آیت یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اے غیب کی خبر بتانے والے اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں سے فرماؤ کہ وہ اپنے جو ہے اوپر دوپٹہ ڈالیں، پردہ کریں۔ تو یہ آیت حجاب پردے کی آیت بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور آیت حجاب پردے کی آیت نازل ہوئی۔ اور تیسری آیت حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ واجتمع نساء النبی فی الغیرۃ علیہ فقلت لہن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن۔ بات یہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے وہ آپ پر غیرت کھاتے ہوئے جمع ہوئی۔ ازواج مطہرات امہات المومنین حضور کے پاس جمع تھی اور کوئی بات چل رہی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر حضور تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر ازواج بدلے میں عطا فرما دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا اور حضرت جبریل یہی آیت لے کر کے آئے عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ادھر جو ہے خواہش ہوتی تھی اور ادھر قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی۔ یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر رشتہ دار سے کیسی محبت تھی،
اس پر بھی ذرا توجہ کریں. حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے دوسرے صاحبزادے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے. وہ کہتے ہیں کانا للعباس میزاب علی طریق عمر ابن الخطاب. یہ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کا. ذرا غور سے سنیے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر جب اپنے گھر سے مسجد نبی شریف کی طرف جاتے تھے تو راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پڑتا تھا، اور آپ کے گھر کا ایک پرنالہ تھا. پرنالہ کے اوپر چھت پہ لگا رہتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے یا چھت کے اوپر جو پانی ہوتا ہے تو جو وہ نالے سے پرنالے سے گرتا ہے، وہ پرنالہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، بڑے چہیتے چچا، ان کے گھر پر یہ پرنالہ تھا. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں پڑتا تھا. فلبس عمر ثیابہ یوم الجمعہ. اب جمعہ کے دن ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم نے کپڑے پہنے. وقد کان ذبح للعباس فرخان. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے گھر مرغی کے 2 چوزے بچے ذبح کیے گئے تھے، اور اوپر چھت پر ذبح کیے گئے اور اس کا پھر پانی بہایا گیا. فلما وافل میزاب صب ماء بدم الفرخین فاصاب عمر وفیہ دم الفرخین. اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بس نکلنا اور اس پرنالے سے جو 2 چوزے ذبح کیے گئے تھے اس پر پانی بہایا تو وہ خون سے ملا ہوا پانی بہنے لگا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی گرا. اب حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ پرنالہ تو وہ ہے جو چلتے ہوئے ہر نمازی کو تکلیف دے گا، یہاں سے کوئی بھی گزرے گا تو اس پر سے پانی گرے گا. اب دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیں. اب حضرت عمر نے فامر عمر بقلعہ، حضرت عمر نے اس پرنالے کو نکال دینے کا حکم دیا. پرنالہ حضرت فاروق اعظم کے حکم سے نکال دیا گیا. ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه. پھر حضرت عمر لوٹے اور اپنا کپڑا بدلا، دوسرا کپڑا پہن کر کے آئے. ثم جاء فصلى بالناس. پھر تشریف لائے، لوگوں کو نماز پڑھائی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے. جب آپ واپس آئے فاتح العباس، حضرت عباس آئے تو حضرت عباس نے کہا یہ پرنالہ کس نے نکالا؟ گھر والوں نے کہا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا. حضرت عباس حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت عباس نے کیا کہا؟ فقال واللہ انہ للموضع الذی وضعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عباس حضور کے چچا حضرت عمر کے پاس آئے، کہنے لگے اے امیر المومنین، یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا. ہوا یہ تھا کہ جب گھر بن رہا تھا اور وہ سارا نقشہ میں نے حضور کے سامنے رکھا، اور جب گھر بن رہا تھا تو اس پرنالے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس جگہ حضور نے لگایا ہے، یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا ہے. اللہ اکبر، بس اتنا سننا تھا. فقال عمر للعباس وانا عازم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعوا في الموضع الذي وضعوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ففعل ذلك العباس. اللہ اکبر. اب حضرت عمر یہ سن کر معذرت کرنے لگے، کہا یہ حضور کے چچا مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے نہیں معلوم تھا. اب میں اس وقت تک آپ سے تاکید کرتا رہوں گا جب تک آپ میری پیٹھ پر سوار ہو کر اس پرنالے کو اسی جگہ پر دوبارہ نہیں لگا لیتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لگایا تھا. اب حضرت عمر فاروق اعظم نیچے ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا حضرت عمر پر سوار ہوتے ہیں اور ان کے کندھے پر کھڑے ہو کر کے وہ پرنالہ اس جگہ لگاتے ہیں جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. اللہ اکبر. اور میں نے سیرت کی کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے، بعد میں حضرت عباس مسجد نبی شریف میں آئے اور کہا اے لوگو، مجھے عمر کی
اس محبت رسول کی وجہ سے میرے گھر کا پرنالہ وہیں لگ گیا جہاں حضور نے لگایا تھا، مگر چونکہ یہ راستہ نمازیوں کے چلنے کا ہے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا میں اپنے پورا گھر جو ہے وہ مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تھی آپسی محبت۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان حضرات کی آپس کی محبتیں کیسی تھی، ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ واقعہ ہے امیر المؤمنین سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خلافت کے زمانے کا، حضرت علی کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت سالم کہتے ہیں، جا اہل نجران الی علی، نجران کے لوگ حضرت علی کے پاس آئے، فقالو یا امیر المؤمنین کتابک بیدک وشفاعتک بلسانک اخرجنا عمر من ارضنا فرددنا الیہا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں نجران کے لوگ آئے اور حضرت علی کے پاس آ کے کہنے لگے، امیر المومنین، آپ کا نام اعمال آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کی شفاعت آپ کی زبان میں ہے، ہمیں عمر نے ہماری زمین سے نکال دیا، اب تو آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ ہمیں ہماری زمین کی طرف واپس بلا لیں۔ سبحان اللہ، حضرت علی کا جواب سنو، فرددنا الیہا، ہمیں واپس آپ بلا لیں۔ فقال لهم علی، حضرت علی نے ان سے کہا، ویحکم ان عمر کان رشید الامر ولا اغیر صنعت عمر۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، ارے تمہارے لیے خرابی ہو، تمہارا برا ہو، بے شک عمر بالکل درست کام انجام دینے والے تھے، وہ حق فیصلہ فرمانے والے تھے۔ ولا اغیر صنعت عمر، جو عمر نے فیصلہ کیا ہے علی کبھی اس فیصلے کو نہیں بدلے گا۔ اللہ اکبر، یہ آپس کی محبتیں، ذرا اس حدیث کو بھی دیکھیں۔ حضرت ابو صفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا، روی علی علی بردن کان یخسر لبسہ، حضرت علی کو لوگوں نے دیکھا کہ اکثر ایک چادر اوڑے ہوئے، آپ کو لوگ دیکھتے تھے کہ حضرت علی اور کپڑے پہنتے ہیں مگر ایک چادر زیادہ سے زیادہ ان کے جسم مبارک پر رہتی ہے۔ فقیل لہ انک لتکسر لبس ھذا البرد، تو حضرت علی سے کہا گیا، اے امیر المومنین، آپ زیادہ تر یہ ایک ہی چادر کیوں پہنتے ہیں؟ اب مولا کائنات کا جواب سنیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، انہو کسانی ہی و خلیلی و صفی و صدیقی و خاصی عمر۔ حضرت علی فرماتے ہیں، تم یہ دیکھتے ہو کہ میں یہی ایک چادر زیادہ سے زیادہ کیوں پہنتا ہوں، تو سن لو یہ چادر کس نے مجھے پہنائی ہے، بے شک یہ چادر مجھے میرے نہایت پیارے مخلص اور میرے خاص دوست، میرے حبیب اور میرے اپنے پیارے حضرت عمر نے پہنائی تھی، اس وجہ سے میں ان کی یاد میں یہی چادر زیادہ سے زیادہ پہنتا ہوں۔ اللہ اکبر، ان عمر ناصح اللہ فنصح اللہ ثم بکا۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں، بے شک عمر اللہ تعالی کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے بالکل مخلص تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے درجے کو، مقام کو بلند فرمایا ہے۔ آپس میں کیسی محبتیں تھیں، کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، اس کا اندازہ اس ایک حدیث سے لگائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور حضرت سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ
خواب دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور حضور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد نبوی شریف میں دیوار سے ٹیک لگا کر کے تشریف فرما ہوئے. حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں. کب دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں. اب حضور جیسے ہی تشریف فرما ہوئے حضرت علی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کھجور کی ایک ٹوکری لے کر کے آئی جس میں کھجوریں تھیں. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کھجور اس ٹوکری میں سے اٹھائی اور مجھ سے فرمایا علی کیا اسے کھاؤ گے؟ اللہ اکبر. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. کہتے ہیں حضور نے ایک کھجور ٹوکری میں سے اٹھائی اور میرے منہ میں رکھ دی. کہا ابھی میرے دل میں تھا کہ دوسری کھجور بھی حضور عطا فرمائیں کہ آنکھ کھل گئی اور میں کھجور کا مزہ اور اس کی مٹھاس اپنے منہ میں محسوس کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کہا فجر کی اذان ہوئی، فجر کی نماز کے لیے گیا. حضرت عمر نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضرت عمر ایسے ہی بیٹھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. اب ابھی حضرت عمر بیٹھے تھے کہ دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک عورت کھجور کا ٹوکرا لے کر کے آئی اور اس نے رکھ دیا. تر کھجوریں تھیں. حضرت عمر نے وہ کھجور اٹھائی، ادھر ادھر دیکھا اور حضرت علی کو دیکھتے ہوئے فرمایا علی کھاؤ گے؟ حضرت علی نے منہ کھول دیا. کہا ہاں امیر المومنین. آپ نے حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے کھجور حضرت علی کے منہ میں رکھ دی. اب حضرت علی کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حضرت عمر دوسری اور کھجور کھلائے، تو حضرت عمر نے مسکرا کر کے کہا علی اگر ابھی حضور نے تمہیں دوسری کھلائی ہوتی تو عمر بھی تمہیں دوسری کھلاتا. سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دیکھو یہ علم غیب ہے. جب غلاموں کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو حضور کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر. اور یہ آپس کی محبتیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی بڑی پیاری بات بڑی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، اور یہ بخاری و مسلم میں بھی ہے. اور یہ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کا. کہتے ہیں کہ وزی عمر بن الخطاب علی سریرہ فتکنفہ الناس یدعون ویسنون ویصلون علیہ قبل ان یرفع وانا فیہم. کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان کے حق میں دعا کرتے، ان کی تعریفیں کرتے، اور جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے ان کے پاس آ کر کے کچھ پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا. اچانک کیا دیکھتا ہوں، قال فلم يرعوني الا برجل قد اخذ بمنكبي من ورائي. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں نے گھبرا کر مڑ کر کے دیکھا کون ہے، فاذا هو علی. حضرت میں نے دیکھا کہ اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھنے والے تو سید السادات مولا کائنات حضرت علی ہیں. اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں، فترحم علی عمر. اور حضرت علی اس وقت کہہ رہے تھے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کر رہے تھے. اور حضرت عمر کا جو جنازہ شریف رکھا ہوا ہے اس کی طرف مخاطب ہو کر کے حضرت علی کیا فرماتے ہیں، کیا تعریف کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منك وایم اللہ ان كنت لاظن ان يجعلك اللہ مع صاحبيك وذاك. حضرت علی کہتے ہیں اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہو.
قسم خدا کی مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ آپ کے دونوں رفیقوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کر دے گا۔ اور پھر اس کی وجہ کیا کہتے ہیں حضرت علی؟ کہتے ہیں انی کنت اکثر اسمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول جئت انا و ابو بکر و عمر ودخلت انا و ابو بکر و عمر وخرجت انا و ابو بکر و عمر فإن كنت لأرجو او لأظن ان يجعلك الله معهما۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں اس لیے کہ میں نے اکثر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں اکثر سنتا تھا کہ حضور فرماتے تھے میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر نکلے، اور کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کے دونوں رفیقوں کے ساتھ رکھے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں عمر حضور اکثر فرماتے تھے کہ میں اور ابو بکر و عمر یہاں سے آئے یہاں گئے، یعنی حضور اپنے ذکر کے ساتھ اکثر حضرت ابو بکر و عمر کا ذکر فرماتے تھے۔ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اے عمر تمہیں بھی ان دونوں کے ساتھ رکھے گا، اور یہی دنیا نے دیکھا۔ اور ایک حدیث ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر آئے، خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واخذ بید ابو بکر والآخر بید عمر۔ حضور اس انداز سے تشریف لائے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں اے لوگو، اے دیکھنے والو جو تم دیکھ رہے ہو، ہم قیامت کے دن اسی طریقے سے ساتھ میں اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، ساتھ میں آتے جاتے تھے، اور حضور فرماتے ہیں ساتھ میں اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اور خصوصاً شیعوں کو اور شیعوں کے جال میں پھنسنے والے لوگوں کو اس حدیث کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ میں ابو بکر و عمر ایسے ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، مگر آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر و عمر کو گنبد خضرا سے نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کل بھی ایسا کر رہے تھے، اور آج بھی جو ہے وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ لہذا چنانچہ حرم نبی شریف کے جو خدام تھے اس میں شیخ شمس الدین ثواب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو نبی شریف میں مسجد نبی شریف میں جو ہے وہ خدمت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک خاص دوست تھے جو اس زمانے میں جو مدینہ کا امیر تھا اس کے پاس بہت زیادہ آتے جاتے تھے۔ شیخ شمس الدین ثواب کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس امیر سے کسی بھی قسم کا کام ہوتا تو میں انہی کے ذریعے سے امیر تک وہ کام پہنچا دیتا تھا۔ ایک دن میرے وہ دوست آئے اور کہنے لگے کہ آج بڑا سخت حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ حلب کے رہنے والے، سیریا میں جو حلب ہے نا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا مزار ہے، اس فقیر کی حاضری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حاضری نصیب فرمائے۔ تو حلب کے رہنے والوں کی ایک جماعت امیر مدینہ کے پاس آئی ہے، اور بہت سا مال رشوت کا امیر کو اس لیے دیا ہے کہ وہ حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مبارک جسم کو یہاں سے لے جانے پر مدد دے۔ امیر نے اس کو قبول کر لیا ہے، مال کو قبول کر لیا ہے۔
شیخ ثواب کہتے ہیں کہ یہ خبر سن کر میرے رنج کی کوئی انتہا نہ رہی، میں انتہائی فکر میں تھا کہ امیر مدینہ کا قاصد مجھے بلانے کے لیے آ گیا۔ میں وہاں گیا تو امیر نے مجھ سے کہا آج رات کو کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے، چونکہ اسے پیسے مل گئے تھے رشوت کے طور پر۔ تو کہتا ہے امیر مدینہ حضرت شیخ شمس الدین ثواب سے کہ آج رات کو کچھ لوگ مسجد نبی شریف میں آئیں گے، تم ان سے کچھ مت کہنا، وہ جو کچھ کریں کرنے دینا، تم کسی بات میں دخل نہ دینا۔ حضرت شیخ ثواب فرماتے ہیں میں نے کہا بہت اچھا، یہ کہہ کر میں چلا آیا، مگر سارا دن حجر شریف کے پاس بیٹھے بیٹھے روتے ہوئے گزر گیا کہ ایک منٹ کو آنسو نہیں تھمتا تھا اور کسی کو خبر نہیں تھی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ آخر عشاء کی نماز کا وقت ہوا، لوگ نماز سے فارغ ہو گئے، سب لوگ چلے گئے اور ہم نے مسجد نبی شریف کے دروازے بند کیے تو باب السلام سے، جہاں سے انٹری ہوتی ہے، یہ دروازہ وہ کہتے ہیں شیخ ثواب کہ امیر مدینہ کے گھر کے قریب تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے دروازہ کھلوا کر اندر آنا شروع کیا، میں ان کو ایک ایک کر کے چپکے گن رہا تھا۔ 40 آدمی اندر داخل ہوئے۔ کس لیے داخل ہوئے تھے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے مبارک جسموں کو حضور کے روزے سے نکالنے کے لیے۔ یہ سب شیعہ تھے اور آج بھی جو ہے ان سب کا یہی خیال ہے کہ بس یہ دونوں نہیں ہونے چاہیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ابھی بیچ میں ایران کا کوئی شیعہ آیا تھا تو معاذ اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کے تعلق سے کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں بت یہاں پر ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ 40 لوگ داخل ہوئے اور ایک ایک کر کے چپکے اور سب کے ہاتھ میں جو ہے وہ فاوڑے تھے، ٹوکریاں تھی اور زمین کھودنے کے اور بہت سارے آلات تھے۔ وہ اندر داخل ہو کر حجر شریف کی طرف کو چلے۔ حضرت شیخ ثواب کہتے ہیں خدا کی قسم ممبر تک بھی نہیں پہنچے تھے، جہاں ممبر شریف ہے نا وہاں تک نہیں پہنچے تھے کہ ایک دم ان کو ان کے ساز و سامان کے ساتھ زمین نگل گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ زمین پھٹی اور یہ 40 کے 40 شیعہ جو حضرت ابو بکر اور عمر کے جسم پاک کو نکالنے آئے تھے، یہ 40 کے 40 اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ زمین میں دھنسا دیے گئے اور زمین برابر بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا نشان تک بھی پیدا نہیں ہوا کہ زمین یہاں سے پھٹی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ زمین پھٹی ہے، 40 اور 40 اندر چلے گئے۔ شیخ ثواب کہتے ہیں مسجد نبی شریف کے خادم کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور پھر وہاں پہ کوئی نشان بھی نہیں تھا، ایک دم زمین نے ان کو نگل لیا۔ امیر نے بہت دیر تک ان کا انتظار کیا، پھر مجھے بلا کر پوچھا ثواب ابھی تک وہ لوگ تمہارے یہاں نہیں پہنچے؟ میں نے کہا ہاں وہ آئے تھے اور میں نے سارا قصہ سنایا۔ امیر نے کہا دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہوا ہے، آپ چلیں میں وہ جگہ بتاؤں جہاں یہ واقعہ ظاہر ہوا ہے اور جہاں ان کو دھسا دیا گیا ہے۔ امیر نے کہا اچھا بس یہ بات یہیں تک رہے، اگر یہ بات کسی کے اوپر ظاہر کی گئی تو سر اڑا دیا جائے گا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دشمنوں کا انجام۔ آج بھی جو لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں، قسم خدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ان سے خوش ہیں، آج بھی ان کا بیڑا پار ہے۔ اور جو دشمنیاں رکھتے ہیں حضور بھی ناراض ہیں اور حضرت علی بھی ناراض ہیں۔ انشاءاللہ میں تفصیل بتاؤں گا، مگر کل ایک واقعہ مجھے سنانا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، بڑا ایمان تازہ ہو جائے گا، مگر کل ٹائم نہیں تھا، آج سنیں۔ حضرت ابو العباس بن عبد الواحد وہ روایت کرتے ہیں کہ شیخ صالح عمر رعینی
جو شیخ رعینی جو ہے سے مشہور تھے، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں روض رسول کے پاس میں اکثر اپنا وقت گزارا کرتا تھا۔ محرم کا مہینہ آ گیا، عاشورہ کا دن آ گیا، ایک مرتبہ میرا اس طرف جانا ہوا جس طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر تھی، اور فرقے امامیہ کے شیعہ میں بھی کئی فرقے ہیں، اسماعیلیہ، امامیہ، تو امامیہ فرقے کے جو شیعہ تھے وہ حضرت عباس کی قبر کے پاس جمع تھے۔ حضرت شیخ رعینی کہتے ہیں کہ میں وہاں دیر تک ٹھہرا رہا، اور اس مجمع سے میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا واسطہ دے کر سوال کیا۔ میرے سوال کو سنتے ہی مجمع میں سے ایک بڑا خراٹ آیا۔ سوال کیا تھا حضرت شیخ رعینی نے؟ اے لوگو، تمہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا واسطہ ان کے صدقے میں میری حاجت کو پورا کرو، مجھے کچھ دو۔ حضرت شیخ رعینی کہتے ہیں اتنا سنتے ہی مجمع میں سے ایک بوڑھا آیا اور اس نے کہا تم ذرا ٹھہرو، ہم اپنے معمول سے فارغ ہو جائیں تو تمہیں کچھ دیتے ہیں۔ چنانچہ میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ وہ لوگ فارغ ہو گئے، اور وہ بوڑھا آیا اور بجائے مجھے کچھ دینے کے مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر کی طرف لے گیا۔ شیخ رعینی کہتے ہیں کہ گھر میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا اور اپنے دو غلاموں کو مجھ پر مسلط کر دیا۔ اس کے دو غلام مجھے مارنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے خوب مارا پیٹا۔ اس کے بعد اس بوڑھے ظالم نے میری زبان بھی کٹوا دی، اور میری زبان کاٹنے کے بعد مجھے دھکا دے کر گھر سے باہر کر دیا۔ اور اس بوڑھے نے کہا جاؤ، تم ابھی جن کی محبت کا واسطہ دے کر سوال کر رہے تھے نا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا واسطہ دے کر، ان سے کہہ دو کہ تمہاری زبان لوٹا دیں۔ شیخ رعینی کہتے میں وہاں سے گرتا پڑتا روتا ہوا روزے اطہر کے پاس حاضر ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمنوں نے آپ کے ساتھی سے محبت کے بدلے میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یا رسول اللہ، اگر آپ کے ساتھی برحق ہیں اور ان کی محبت برحق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری زبان لوٹا دی جائے اور جیسے پہلے تھی ویسی ہو جائے۔ کہتے ہیں شیخ رعینی کہ یہ کہہ کر میں روزے اطہر کے پاس پڑ گیا۔ بڑے کرب و بے چینی سے رات گزری، اسی کے ساتھ ساتھ میری آنکھ بھی لگ گئی، تو خواب میں نے دیکھا کہ میری زبان اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئی۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا واقعی میں میرے منہ سے میری زبان صحیح سالم موجود ہے، اور میں بلا تکلف بات بھی کر سکتا ہوں، بول بھی سکتا ہوں۔ فوراً میری زبان سے نکلا الحمدللہ الذی رد علی لسانی، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میری زبان کو لوٹا دیا۔ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد میرے دل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور زیادہ ہو گئی، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اسی باتوں سے۔ شیخ رعینی کہتے ہیں اس واقعے کے 1 سال گزر جانے کے بعد پھر وہ شیعہ اسی مقام پر جمع ہوئے۔ اس سال میں پھر گیا اور میں نے پھر کہا کہ صدیق اکبر کی محبت کا واسطہ مجھے 1 دینار دیا جائے۔ میرا سوال سن کر حاضرین میں سے ایک نوجوان میری طرف بڑھا اور اس نے کہا ٹھہر جاؤ، ہم اپنے معمول سے فارغ ہو جائیں تو تمہاری مانگ پوری کر دیں گے۔ چنانچہ فارغ ہونے کے بعد وہ نوجوان مجھے اپنے گھر کی طرف لے گیا، مجھے اپنے گھر میں داخل کر دیا اور میرے سامنے نہایت ہی اعزاز کے ساتھ کھانا پیش کیا۔ میں نے کھانا کھا لیا۔ میں جب کھانے سے فارغ ہو گیا تو اس نوجوان نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور زار و قطار رونے لگا۔ میں نے کمرے میں دیکھا تو ایک بندر بندھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ یہ بندر کیسا ہے؟ جب میں نے رونے کا سبب پوچھا تو وہ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے بمشکل تمام اسے تسلی دے کر چپ کیا۔ جب چپ ہو گیا تو میں نے اسے خدا کی قسم دے کر پوچھا بتاؤ تو صحیح آخر کیا بات ہے؟ میں نے تو سیدنا صدیق اکبر کے واسطے سے مانگا ہے، تم نے کھانا کھلایا، اب روتے کیوں ہو؟ اور یہ بندر کون سا ہے؟ اس نے پہلے مجھ سے قسم لی اور وعدہ کرایا کہ اہل مدینہ میں سے کسی پر یہ راز ظاہر نہ ہونے پائے۔ میں نے وعدہ کر لیا تو اس نے تفصیل بتائی
کہ یہ بندر میرا باپ ہے۔ گزشتہ سال عاشورے کے دن ہم لوگ قبہ عباس کے پاس جمع تھے، اتنے میں ایک مانگنے والا آیا اور حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا واسطہ دے کر سوال کیا۔ میرے باپ نے اس سائل کے ساتھ ایسا ظالمانہ رویہ اختیار کیا کہ اپنے دونوں غلاموں سے خوب پٹوایا، اس کی زبان کٹوا دی اور یہ کہتے ہوئے دھکا دے دیا کہ جاؤ، جس کی محبت کا واسطہ دے کر مانگ رہے ہو ان سے ہی کہو کہ میری زبان واپس کر دیں۔ بس اس کے بعد اس سائل کی تو ہمیں خبر نہیں کہ اس کا کیا ہوا، مگر ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ اسی رات ہم سو گئے، کچھ رات گئے، اچانک میرے باپ چیختے چلانے لگے۔ ان کی چیخوں پکار سن کر ہم سب گھبرا کر اٹھے تو ہم نے اپنے باپ کو بندر کی شکل میں پایا۔ ان کو تو ہم نے گھر کے اندر باندھ دیا اور لوگوں میں ان کی موت کا چرچا کر دیا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح و شام ان کی حالت اظہار پر رو رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے باپ نے جس کی زبان کاٹی تھی اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ شیخ رائنی کہتے ہیں میں نے کہا میں وہی شخص ہوں جس کی زبان تیرے باپ نے کاٹی تھی، اور تیرے باپ نے کہا تھا کہ جاؤ، جس کی محبت کا واسطہ دے کر مانگتے ہو اسی سے جا کر کے کہو کہ تمہاری زبان واپس کر دے، اور میں نے حضور کے روزے پر جا کر کے کہا اور رات میں میری زبان واپس ہو گئی، وہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ سارا واقعہ سن کر کے وہ مجھے بوسہ دینے لگا اور چومنے لگا۔ اس نے پھر جوڑے اور کپڑے عطا کیے اور دینار بھی دیا اور مجھ سے پوچھا تمہاری زبان کیسے لوٹائی گئی؟ میں نے تفصیل بتائی۔ اللہ اکبر! یہ ہے سیدنا صدیق اکبر سے محبت اور سیدنا صدیق اکبر سے دشمنی۔ جو دشمنی کرتا ہے بندر بنا دیا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں کے جو بورے ہیں ان سب کے چہرے مسک ہو جاتے ہیں مرنے سے پہلے، اور کہتے ہیں نور آ گیا، نور آ گیا۔ جو نور آئی وہ نور آئی وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کی بھی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی بھی محبت عطا فرمائے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اے سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقام عطا فرمائے۔ بڑی ایک پیاری حدیث یاد آئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور استاذین فی العمرہ، میں نے حضور سے عمرے کی اجازت مانگی۔ کہا یا رسول اللہ دل کرتا ہے کہ میں عمرے کے لیے جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اشرکنا بدعائک یا اخی ولا تنسانا۔ اے بھائی، حضرت عمر سے حضور فرماتے ہیں، ذرا محبت تو دیکھیں، حضور کی کرم نوازی تو دیکھیں، اے بھائی اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک کرنا اور ہمیں اپنی دعا میں مت بھولنا۔ اللہ اکبر! یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان۔ بہت سارے واقعے مجھے بتانے تھے مگر چونکہ ٹائم پورا ہونے آ رہا ہے، آج یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کو جو عزت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ ہے 10 سال 6 مہینہ اور 4 دن، اور 10 سال 6 مہینے 4 دن میں حضرت عمر فاروق اعظم نے 1056 شہر فتح فرمائے۔ اگر 10 سال اور 6 مہینہ 4 دن کو اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں دنوں کے حساب سے تو ہر 3 دن میں حضرت عمر فاروق اعظم نے 1 شہر فتح فرمایا، اور اپنی خلافت کے زمانے میں 10 سال 6 مہینہ 4 دن میں حضرت عمر فاروق اعظم نے 4000 مسجدیں بنوائی، اور 22 لاکھ مربع میل میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پھیل گئی اور اسلامی حکومت وہاں تک پہنچ گئی۔
ایران، سیریا اور عراق، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سارے کے سارے ملک فتح ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں پوری دنیا کو، بلکہ آج بڑے بڑے حکمراں حضرت عمر فاروق اعظم کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے دنیا کو ایسی سسٹم دی جو آج تک پوری دنیا میں جو رائج ہے نا، یہ سب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ تھوڑا سا سن لیں، حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا جو تصور دیا قیدیوں کو ڈالنے کے لیے، مجرموں کو ڈالنے کے لیے حضرت عمر نے تصور دیا۔ مؤذنوں کی تنخواہیں حضرت عمر نے مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست حضرت عمر نے کرایا، پولیس کا محکمہ حضرت عمر نے بنایا، یہ حضرت عمر کی دین ہے۔ ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد حضرت عمر نے رکھی، اور کھیتوں میں پانی پہنچانے کا نظام بھی حضرت عمر نے قائم کرایا، فوجی چھاونیاں بنوائی، اور فوج کا باقاعدہ محکمہ حضرت عمر نے قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے آپ نے وظیفے مقرر کیے، ان کے لیے آپ نے جو ہے ماہانہ کسی کے لیے 100 درہم 200 درہم اس طرح آپ نے ہر ایک کے وظیفے مقرر فرمائے۔ حضرت عمر ہی نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع فرمایا۔ حضرت عمر نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے شروع فرمائی۔ حضرت عمر ہی ہے جو راتوں کو جاگ جاگ کر تجارتی قافلوں کی نگرانی فرماتے تھے، عوام و رعایا کی نگرانی فرماتے تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ حضرت عمر زمین پر سو جاتے اور سر کے نیچے کوئی روئی دار تکیا نہیں، اینٹ رکھ کر کے سو جاتے تھے، اینٹ کا تکیا بنا کر کے سو جاتے تھے۔ حضرت عمر کو سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی، آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل میں جن کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، مگر کپڑے میں 14 پیوند لگے رہتے تھے، اور ان پیوندوں میں، ان تھگڑوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ اور حضرت عمر موٹا کھردرا لباس پہنتے تھے، اور جو گورنر آپ مقرر کرتے، گورنر کے لیے بھی شرط لگاتے کہ وہ باریک لباس نہیں پہنے گا، وہ ریشمی لباس نہیں پہنے گا، اور وہ جو ہے بہت زیادہ قسم قسم کے کھانے نہیں کھائے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گورنروں کے لیے جو ہے وہ سسٹم تھا۔ اور حضرت عمر جب کسی کو گورنری پر فائز کرتے یا کسی کو جو ہے سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے پورے مال کی گنتی کروا لیتے کہ اس کی پوری جائیداد میں کیا ہے وہ کیا نہیں ہے۔ اور جب کسی کو گورنر بناتے تو نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، اور اپنے دربار میں دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہے، تم نے انہیں کب سے غلام بنا دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ہی ہیں جن کو سب سے پہلے امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا گیا۔ دنیا کے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی جو ہے خصوصیت ہے، مگر اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے،
اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے تھے. آپ کا عدل فاروقی سے مشہور ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کے عدل کا جو ہے بڑا نرالا واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو مدینہ میں ہوئی، مگر کئی سینکڑوں میل دور ایک چرواہا جو جنگل میں تھا دوڑتے ہوئے شہر میں آیا اور کہنے لگا لوگوں اسلام کے امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی ہے، امیر المومنین فاروق اعظم کا وصال ہو گیا ہے، ان کا وصال ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا کہ تو اتنا دور ہے تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ سینکڑوں میل دور جنگل میں تجھے اس کی خبر کیسے ہوئی؟ وہ چرواہا بولا کہ جب تک حضرت عمر فاروق اعظم زندہ تھے میں دیکھتا تھا جنگل میں کہ بھیڑیے جنگل میں کبھی بھی جو ہے کسی بکری کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، بکریاں میری آرام سے چلتی تھی. آج ایک جو ہے بھیڑیا آ کر میری بکری کے ایک بچے کو اٹھا لے گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر دنیا میں نہ رہے. اللہ اکبر. جب یہاں ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو مسلمانوں نے ایک بار انگریزوں کو دھمکی دی، کہا اے لوگوں اگر ہم اپنے گھروں سے نکل پڑے نا تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا. یہ بات جب جواہر لال نہرو نے سنی تو مسکرا کر کے کہا کہ افسوس مسلمان قوم پر کہ ان کو چنگیز خان کی دھمکی یاد ہے، چنگیز خان یاد ہے، مگر مسلمان حضرت عمر کی زندگی کو بھول گئے. چنگیز خان کا ظلم یاد آ رہا ہے مگر یہ جو ہے حضرت عمر کے عدل و انصاف کو بھول گئے. اللہ اکبر. انگریز کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام میں عمر جیسا ایک دوسرا عمر ہوتا تو پوری دنیا مسلمان ہو جاتی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جن کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا کفا بالموت وعظا یا عمر، اے عمر اگر تجھے نصیحت حاصل کرنی ہے تو صرف موت ہی اس کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کفا بالموت وعظا، جو حضرت عمر کی انگوٹھی مبارک پر جو نصیحت لکھی تھی، اے عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. حقیقت میں موت میں 3 حرف ہے، میم، واو اور تے. میم کا پیغام ہے کہ مرنا ہے، واو کا پیغام ہے کہ وقت ہے، اور تے کا پیغام ہے کہ تیاری کرو، یعنی